دین و ایمان کو خطرے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کا کیا فرمان ہے؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ضرور مکمل فرمائے گا، چاہے کسی سی ایم کو برا لگے، چاہے کسی پی ایم کو برا لگے، چاہے کسی سیکریٹری کو برا لگے، چاہے کسی مکھیا جی کو برا لگے، چاہے کسی عالم کو برا لگے، چاہے کسی جاہل کو برا لگے، چاہے کسی مقرر کو برا لگے، چاہے کسی جماعت کو برا لگے، کسی بھی تنظیم کو برا لگے، اللہ مکمل کرے گا۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ حضرات علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، مغرب کے بعد سے لے کر ہی مسلسل خطابات آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں، اور اگر علمی نقطہ نظر سے میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اپنے اوپر حجت کو آپ تمام کر رہے ہیں، جتنا سن رہے ہیں اتنی ہی ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے عمل کی، اس کا ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ مدنی صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ جو بھی عالم دین، مقرر حضرات آپ کو کچھ سکھائیں نہ، کچھ سمجھائیں نہ، بتائیں نہ، آپ کا درد ان میں نہ ہو تو وہ دھندے باز ہے۔ یہ تو ایک طرف بات ہو گئی، کہیں نہ کہیں یہ ذمہ داری آپ سامعین کی بھی ہے، منتظمین کی بھی ہے کہ اتنا سب کچھ کھرا کھوٹا سنانے کے بعد بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، وہی حالت ہے، سڑکوں پہ، بازاروں میں، مارکیٹ میں اسی طرح سے گھومنا دائیں بائیں، اسی طرح سے لیفٹ رائٹ کرتے رہنا، انداز وہی ہے۔ اب ایسے میں ایک مقرر کیا کر سکتا ہے، ایک خطیب کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو ڈنڈے سے تو سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ وہ یہ بھی جانتا ہے لست علیہ بمسیطر، کہ اے نبی آپ کو دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ وہ یہ بھی جانتا ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، لیکن اس کا خاص خیال سامعین کو خود کرنا چاہیے کہ سنیں، اچھا سنیں اور اس پر عمل کریں۔ کوئی اگر علاقے کا بڑا عالم دین کوئی اپیل کر رہا ہے تو اس پہ کان دھرنا چاہیے اور اس نصیحت کو عمل میں لانا چاہیے، اسی میں ہماری عافیت ہے اور اسی سے ہمارے اصلاحی جلسوں کی اصلاح بھی ہوگی انشاءاللہ۔ حضرات، آپ کے سامنے سورہ صف کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اہل باطل اہل حق کو دبانا چاہتے ہیں،
اور انہیں جڑ سے مٹانا چاہتے ہیں، اس کی وہ پوری جتن و کوشش کرتے ہیں، مالی علمی ہر میدان میں نبرد آزما ہوتے ہیں، مقابلے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ طاقت میں ہو تو اہل باطل حملہ بھی کرنے میں چوکتے نہیں ہیں، ہر طرح سے اہل حق کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی منشا کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ رب العالمین کے نور کو بجھا دیں، اللہ تعالیٰ کی روشنی کو بجھا دیں، اللہ کے دین کو مٹا دیں، دین اسلام کو ختم کر دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ رب العالمین اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کیوں نہ برا لگے۔ حضرت تمیم الداری کی ایک روایت ہے مسند احمد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ دین اسلام کائنات کے اس چپے چپے میں پہنچے گا اور جائے گا جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں۔ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، دنیا میں جہاں جہاں رات اور دن ہوتے وہاں اسلام ضرور پہنچے گا، اللہ رب العالمین کا دین حق ضرور پہنچے گا۔ آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ هَذَا الدِّينَ، اللہ رب العالمین دنیا کے ہر پکے گھر میں بھی دین اسلام کو پہنچائے گا، ہر جھوپڑی میں بھی دین اسلام کو پہنچائے گا، چاہے عزت کے ساتھ، چاہے لوگوں کو ذلیل کر کے۔ اب حدیث پاک پہ غور کیجیے، جہاں بھی دن اور رات پہنچ چکے ہیں وہاں دین اسلام پہنچے گا۔ آپ اگر گوگل سے پوچھیں، جغرافیہ کے ماہرین سے پوچھیں کہ دنیا میں وہ کون سے ملک ہیں جہاں پر رات ہی نہیں ہوتی، یا پھر کئی مہینے تک رات نہیں ہوتی، سورج ہی نہیں ڈوبتا ہے، تو کئی ایک ملکوں کے نام بتائیں گے جس میں سر فہرست ناروے آتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں پر 10 اپریل سے لے کر 22 اگست تک سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے، اور اس پورے پیریڈ کو مڈنائٹ سن کہا جاتا ہے۔ اسی ناروے کی پاپولیشن کو اگر آپ سرچ کریے، ناروے جیسے چھوٹی سی کنٹری میں تقریباً 56 لاکھ لوگ رہتے ہیں، ان 56 لاکھ لوگوں میں 2 لاکھ لوگ مسلمان ہیں، تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ سچ فرمایا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں جہاں بھی دن اور رات پہنچے گا وہاں پر دین اسلام پہنچے گا۔ جس کو دنیا مانتی ہے کہ ناروے میں رات ہی نہیں ہوتی، ختم رات ہوتی ہی نہیں ہے، سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے، وہاں پر بھی 2 لاکھ کی تعداد میں مسلمان موجود، جہاں 6 مہینے تک رات ہی نہیں ہو رہی وہاں بھی دین اسلام موجود، اور 2 لاکھ کی تعداد میں مسلمان، اور اس میں بھی زیادہ تر سنی مسلمان۔ یہ دنیا اسلام جتنی بھی کوشش کر لیں، یہ کفر کے لوگ اہل باطل جتنی بھی کوشش کر لیں، اسلام کو کبھی یہ دبا نہ سکیں اور نہ دبا سکیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا گرچہ کافروں کی یہ بات ناپسند ہو۔ اسلام نہ شروع میں دبا تھا اور نہ آخر میں دبا ہے، نہ قیامت تک دبے گا۔ اور جب میں اسلام کی بات کر رہا ہوں بمقابلہ کفر کے، تو میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے کہ میں کیوں بھول جاؤں ان کلموں کو، مسلمانوں کو جو اہل حق، کتاب و سنت کے داعیان اور کتاب و سنت کے حاملین اہل الحدیث کو بھی دبانے کی کچھ کسر چھوڑتے نہیں ہے، کبھی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ابھی لیٹسٹ خبر ہے 1-2 دن پہلے کی، حیدرآباد کے اندر
عورتوں کا ایک اجتماع ہو رہا تھا، 200-250 عورتیں وہاں پر اکٹھا تھیں، اہل حدیث اجتماع ہو رہا تھا، تعلیم یافتہ لوگ وہاں پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ تبلیغی جماعت کے کچھ لوگوں نے وہاں پر جا کے شور مچانا شروع کر دیا تاکہ وہ پروگرام ناکام ہو جائے، اور باقاعدہ کہا کہ اس ایریے میں جہاں ہماری کثرت ہے، تم لوگوں کو اگر اجتماع پروگرام کرنا تو ہم سے پہلے مشورہ کرنا پڑے گا۔ یہ سراسر غنڈہ گردی اور زبردستی ہے۔ یہ لوگ بھی کتاب و سنت کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، اور جب یہی بات ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ مارکیٹ میں اپنی یہ چھوی بنائے ہوئے ہیں، حقیقت میں یہ ایسے نہیں ہے، یہ اہل حدیثوں کے دشمن ہیں، جہاں ان کو موقع آتا ہے یہ اپنی اصلیت دکھا دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے نور کو کبھی یہ بجھا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو خود اپنے بلبوتے ساری کائنات میں پھیلائے گا۔ یہ ہم جیسے علماء کرام اگر اللہ کے اس دن کی تبلیغ میں استعمال ہو جائے، اللہ خدمت لے لے، یہ ہمارے نصیب کی بات ہے، ہمارا کوئی اللہ کی ذات پر احسان نہیں، دین اسلام پر کوئی احسان نہیں۔ اور علماء کہتے ہیں، وہ ترمذی کی مشہور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک نشانی بتائی ہے اہل حق کی، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ، ایک ایسی جماعت میری امت کا جو ہمیشہ حق پہ قائم و دائم رہے گا، مسلسل یہ شروع دور سے لے کے آخر تک پایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا يضرهم من خذلهم، جو ان کی دشمنی پالے گا، جو ان سے نفرتیں کرے گا، ان کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا پائے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ اہل حق اور اہل باطل کی لڑائی کا تذکرہ میرے نبی نے فرمایا۔ پڑوسی ملک کے ایک بہت ہی مایہ ناز عالم دین فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر الرحمانی حافظہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل باطل کبھی دلائل کے میدان میں اہل حق کو پچھاڑ نہیں سکتے، ورنہ جسمانی طور پہ کئی بار ان لوگوں نے غلبہ حاصل کیا ہے، مار کاٹ کی ہے، لڑائیاں کی ہیں، پورے کے پورے طبقے کے لوگوں کو جلا ڈالا ہے، آگ لگا ڈالی ہے، لیکن دلائل کے میدان میں کبھی بھی یہ اہل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قیامت آ جائے گی، آج یہی ان تمام لوگوں کی حالت ہے جو آج حق پرستوں کے خلاف ہیں، ان کے اجتماع گاہوں پر جا کر اٹیک کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، نہ جانے کتنی ایسی مسجدیں ان لوگوں نے گرا ڈالی ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اہل باطل کفر کے لوگ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدیں منہدم ہو جائیں، مدرسے بند ہو جائیں، مسلمان جس زبان کا استعمال کر کے اپنے دین و اسلام کا پرچار کرتا ہے وہ زبان ختم کر دی جائے، صوبے سے، شہر سے، اسٹیٹ سے، ملک سے عربی پہ پابندی لگ جائے، اردو زبان پہ پابندی لگ جائے، اور نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ لوگ اردو پڑھ پڑھ کے کٹھملے بن رہے ہیں، اور اس کا ہم کٹھملا نہیں بننے دیں گے۔ یہ سب اہل باطل کے منصوبے، یہ مسلمانوں کو ہر ناحیے سے کمزور دکھانے کی، ہمارے دین و ایمان کو خطرے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کا کیا فرمان ہے؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ضرور مکمل فرمائے گا، چاہے کسی سی ایم کو برا لگے، چاہے کسی پی ایم کو برا لگے، چاہے کسی سیکریٹری کو برا لگے، چاہے کسی مکھیا جی کو برا لگے، چاہے کسی عالم کو برا لگے، چاہے کسی جاہل کو برا لگے، چاہے کسی مقرر کو برا لگے، چاہے کسی جماعت کو برا لگے، کسی بھی تنظیم کو برا لگے، اللہ مکمل کرے گا اپنا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا یہ دین اسلام مکمل ہو کے رہے گا، اس کے پاس دو انمول چیزیں ہیں، نمبر ایک علم، اور وہ علم آسمانوں والا ہے، نمبر دو
اس علم پہ عمل بھی ہے. جب تک امت مسلمہ یہ دونوں چیزیں تھام کے رکھے گی، یعنی علم نافع اور عمل صالح، دنیا میں کوئی قوم جنم ہی نہیں لی ہے اور نہ قیامت تک لے گی کہ مسلمانوں کا سامنا کر سکے. وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ علم نافع، عمل صالح. اس کو یوں اللہ نے قرآن میں بیان کیا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدا کے ساتھ بھیجا. مفسرین نے بیان کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، ہدا کے معنی یہاں پر علم نافع ودین الحق، اور دین حق کے معنی ہیں عمل صالح. یہ دو چیزیں مسلمانوں تمہارے پاس، اس کو بچا کے رکھو اور یہ اپنی پہچان بنا لو. دنیا میں کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ باہری دشمن ہو یا اپنا کوئی دشمن ہو. اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، علم نافع اور عمل صالح. آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں رہا، اور اگر ہے بھی تو ہمارے پاس عمل نہیں رہا ہے. عمل کے میدان میں ہم کورے ہو گئے. اور یاد رکھیں میرے بھائیو، اگر علم ہو عمل نہ ہو تو یہ اللہ کے غضب کا سبب بن جاتا ہے. ہم قرآن کریم کی پہلی سورت پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دکھا، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، وہ سیدھا راستہ جو یہودیوں والا نہ ہو، جو عیسائیوں والا نہ ہو. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا. یہ مغضوب علیہ قوم کون سی قوم تھی؟ یہودیوں کی قوم تھی. ان کی غلطی یہ تھی، مفسرین نے بیان کیا، علم ان کے پاس ہوتا تھا، عمل نہیں کرتے. آج ہماری بھی کچھ ایسے ہی حالت بندی جا رہی ہے. ہر دور میں اہل باطل نے اہل حق کو دبانے کی کوشش کی ہے. شروع سے آپ تاریخ دیکھیے، آخر تک یہی کہانی ملے گی. لیکن ہر وقت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. جب ہمارے نبی نہیں پیدا ہوئے، ابھی خانہ کعبہ پر ایک بادشاہ لشکر کے ساتھ حملہ کرنے جا رہا ہے. لشکر میں ہاتھیاں بھی شامل ہیں. خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے پوری پلاننگ کے ساتھ فوج کشی کر لی گئی، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا گیا. اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، اور ان ظالموں کی اللہ رب العالمین نے ان کو نیست و نابود کر دیا. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے پرندوں کا جھنڈ بھیج دیا، اور ان پرندوں نے ایسا اس لشکر کے اوپر بارش برسایا چھوٹے چھوٹے پتھروں کا، جو اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کے لیے گھاتک ہو گیا اور جان لیوا. تو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے میرے نبی کے آنے سے پہلے ہی اہل باطل نے کوشش کی، لیکن رب العالمین نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی. ہمارے نبی کی پیدائش ہو گئی جب آپ نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے میری قوم کے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ. کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر آپ نے جب آواز لگائی تو آپ کے سگے چچا ابو لہب نے کہا، تبا لکا یا محمد الہذا جمعتنا. تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس وقت بھی باطل نے حق کو دبانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دفاع میں قرآن کریم کی ایک مکمل سورت ہی نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. کہ ہاتھ تو خاک آلود ہوں گے ابو لہب کے، میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں. اور اللہ نے پوری کنڈلی کھول دی اور کہا، یہ ابو لہب کی بیوی وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ بھی جہنم کے اندر جائے گی، اس کا شوہر یہ بھی جہنم کے اندر. تو یہاں بھی باطل نے حق کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے
حق کو بڑھاوا دیا اور حق کی حفاظت کی۔ اور آگے بڑھیے، جب کچھ مسلمان کی تعداد بڑھ گئی تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا، مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اب نہ انہیں کھانا دیا جائے گا اور نہ ان سے بات چیت کی جائے گی، نہ ان سے شادی بیاہ کیا جائے گا، نہ کوئی چیز ان سے خریدی جائے گی، نہ ان سے کچھ لیا دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ تیار کر دیا۔ اس موقع پر بھی باطل نے مسلمانوں کو جڑ سے مٹانے کی کوشش کی۔ اللہ نے کیسے مدد فرمائی؟ ایک چھوٹے سے کیڑے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سارے معاہدے اس میں جو کچھ لکھا تھا سب کو مٹا دیا، صرف اللہ کا ذکر اس کے اندر باقی رہ گیا۔ اور اللہ نے اس موقع پر مسلمانوں کی مدد کے لیے کفار ہی میں سے کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیا جو مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے حق والوں کا ساتھ دیا اور حق کو دبنے نہیں دیا، اپنے نور کو اللہ تعالیٰ نے مزید روشن کیا۔ اور آگے بڑھیے، ایک وقت آتا ہے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سودے بازی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ابو طالب یہ تمہارا بھتیجا جو محمد ہے یہ آئے دن ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا رہتا ہے، اس سے بولو، اگر اسے دولت چاہیے تو دولت دے دیں گے، اگر اسے شہرت چاہیے تو مل ہی جائے گی، اگر اسے مکہ کی خوبصورت عورت چاہیے تو اسے مل جائے گی، اگر حکومت چاہیے وہ بھی مل جائے گی، اور اگر کچھ بیماری ہے اس کو تو اس کے علاج بھی ہم لوگ کروا دیں گے، لیکن بول دو کہ ہم سے یہ سودا کر لیں۔ جب چچا ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتلائی، میرے نبی نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے چچا ابو طالب، اگر یہ لوگ داہنے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو محمد رسول اللہ اپنے مشن سے کبھی بھی باز نہیں آ سکتا۔ ایسے موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے حق کو بڑھاوا دیا اور اپنے نور کو منور فرمایا اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ یہ میرے نبی کا عظیم حوصلہ تھا، یہ آپ کی ہمت تھی۔ اور آگے بڑھیے، باطل کیسے کیسے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ زمانہ اور گزرا، مشرکین کی میٹنگیں چل رہی ہیں، میٹنگ پہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ اب محمد کو ضرور مکہ سے ہٹانا پڑے گا ورنہ اس کا دین تو بڑھتا جا رہا ہے۔ دارالندوہ میں میٹنگ کی گئی، 3 قراردادیں عام طور سے اس میں پیش ہوئی۔ نمبر 1 کہ محمد کو یا تو قید کر دو، نمبر 2 محمد کو یا تو قتل کر دو، نمبر 3 یا تو محمد کو اتنا پریشان کرو کہ یہ مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے۔ آخر میں یہ پاس کیا گیا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی جان کی حفاظت کر رہا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ لوگ چالیں چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ محمد رسول اللہ کو مدینہ پہنچا دیا اور یہ سب کے سب برباد ہو گئے، اپنے سارے حوصلے اور اپنی ساری پلاننگ لے کے رہ گئے، کچھ کام نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو بڑھاوا دیا اور باطل یہاں بھی ہار گیا، باطل کی شکست۔ اور آگے بڑھیے، جب میرے نبی مدینہ پہنچ گئے، مدینے میں پہنچنے کے بعد بس دوسرے سال ہی ایک جنگ چھڑ جاتی ہے جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں وہ جنگ رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ 17 رمضان المبارک کو تقریباً یہ جنگ ہوتی ہے، یہ غزوہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی کم، ہتھیار بھی کم، سواریاں بھی کم، اور کفار پورے جوش جذبے اور غصے اور طیش میں ہتھیاروں سے لیس ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں کہ اب مسلمانوں کو جو تھوڑی سی تعداد ہے سب کو تہس نہس کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔
نکلے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر بھی کفار کو وہ تماچا مارا ہے کہ تاریخ میں آج تک وہ مرتب ہے اور لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں مسلمانوں سے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد میدان بدر میں اس وقت بھی کی جب مسلمان انتہائی زیادہ کمزور تھے۔ 1000 فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، 3000 5000 فرشتے اترنے کی بات قرآن کریم میں بتائی گئی، کس لیے؟ مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے۔ اس موقع پر بھی باطل شکست کھاتا ہے اور حق کو جیت ملتی ہے۔ اور آگے بڑھے، سن 5 ہجری میں ایک اور غزوہ ہوتا ہے جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ذہنی طور سے بڑے الجھنوں میں پڑ گئے تھے، بالکل جھجھوڑ دیے گئے تھے، بڑی سخت آزمائش تھی۔ پورے 10,000 کا لشکر مدینے کو جس طرف سے بھی گھیر سکتے تھے گھیر لیتے، اور یہ 10,000 صرف مکے کے مشرکین کے نہیں تھے، یہ باہر سے آئے ہوئے دیگر دشمن بھی تھے، پوری 10,000 کی تعداد میں آ کر مدینے کو گھیر لیتے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس منظر کو بیان کرتے ہوئے، مسلمانوں کی دلی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی اور ان کے کلیجے منہ کے آگے اللہ کے بارے میں غلط سوچنے لگے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو سخت ترین طریقے سے آزمایا گیا، آزمائش ہوئی، بڑی زوردار آزمائش ہوئی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی باطل کو شکست دیا اور حق کو اللہ نے جیت عطا فرمائی۔ وہ یہ کہ ایک ایسی آندھی چلی کہ آندھی چلنے کی وجہ سے یہ 10,000 کی کفار کی لشکر بکھر گئی اور ان میں آگ بھی لگ گئی، یہ سب بھاگ کھڑے ہوئے اور میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ جو آئے تھے پورا مدینہ لوٹنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، سارے مسلمانوں کو بیک وقت قتل کرنے کے لیے، وہ سب کے سب بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اور آگے بڑھے، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ آپ جانتے ہیں، کچھ عہد و پیمان ہوتے ہیں دونوں پارٹیوں کے درمیان۔ کفار نے کہا محمد مکہ سے جو بھاگ کر مدینہ آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور جو مدینہ سے بھاگ کے مکہ جائے گا ہم نہیں واپس کریں گے، آپ اپنی جنگ بندی کر دی جائے۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی یہ دب کے فیصلہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر کا یہ فیصلہ حکمت سے بھرا تھا۔ جب عمر جیسا صحابی بھی سمجھ رہا ہے کہ اس میں ہمارا دبنا ہے، ظاہری شکست ہے، ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت اتارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، اے نبی یہ آپ لوگوں کا دبنا و ہارنا نہیں بلکہ یہ واضح آپ لوگوں کی فتح اور جیت ہے۔ اور علماء جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد جتنی تیزی سے اسلام بڑھا ہے، اس سے پہلے کل 18-19 سالوں میں اسلام اتنا نہیں پھیلا تھا جتنا صلح حدیبیہ کے بعد پھیلا ہے۔ جنگ بندی کے بعد جو اسلام پھیلا ہے وہ جنگ چالو نہیں پھیلا۔ 2 ہی سال کے بعد، جبکہ اس جنگ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جن صحابہ نے بیعت کی تھی تقریباً 1400 صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ اگر مان لیجئے کہ 1500-2000 صحابہ بھی رہے ہو تب بھی کوئی بڑی تعداد نہیں ہے۔ میرے نبی کے نبی بننے کے
13 سال وہ 6 سال یہ 19 سال ہو گئے 2000 لوگ وہ بہت بڑی تعداد نہیں، لیکن 2 سال میں ہی اسلام اتنی تیزی سے پھیلا ہے، اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے نبی آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں گے، اور ہوا یہی کہ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو مسلمان تقریباً 10,000 کی تعداد میں، تو اللہ ایسے حق کو بڑھاوا دیتا ہے۔ یہ 10,000 صرف 2 سال گزرنے، 1 سال گزرنے کے بعد جب اللہ کے نبی حج پہ جاتے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام سامنے موجود تھے۔ پتا چلا کہ یہ جو دنیا میں بتلایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ضرورت پڑی ہے تو اس کو اٹھایا بھی ہے، لیکن ایسا کہنا کہ اسلام صرف تلوار کے بل پہ زبردستی لوگوں کو کلمہ پڑھایا گیا، یہ سراسر اسلام پہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے جو میں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ تھا، میرے نبی دنیا سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد نبی کے جانے کے بعد کفار نے ایک بار پھر سر اٹھایا کہ اب نبی چلے گئے، اب چلو اسلام کو دبایا جائے، مسلمانوں کو کچلا جائے۔ کچھ لوگوں نے اسلام چھوڑنا شروع کر دیا، مرتد ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ لوگوں نے کہا اب نبی کے بعد ہم نبی ہیں۔ طرح طرح کے فتنے جنم لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق جیسا خلیفہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اب نبی کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق سے اس دین کی خدمت لیتا ہے۔ انہوں نے جہاں ایک طرف مرتدین کا مقابلہ کیا تو دوسری طرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے دجالوں کا مقابلہ کیا، تیسری طرف جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کا مقابلہ کیا، اور اسلام کی حفاظت کی۔ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد بھی عہد صدیقی میں بھی واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون کی تعبیر آپ کو صاف صاف نظر آئے۔ اور یہ تاریخ، یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا، آپ دیکھتے چلے جائیں گے۔ اور میں اگر یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ قیامت تک آپ دیکھتے جائیں گے، نوٹ کرتے جائیں گے، موجودہ دور میں سلفی مسلک اہل الحدیث جماعت وہ اسی نہج پر، اسی مسلک پر، اسی طرز پر، اسی طریقے پہ چل کر غیروں سے بھی اسلام منوا رہی ہے، اپنوں میں بھی جو اسلام کے لیے خطرہ ہے ان کو سمجھا رہی ہے، اور قیامت تک یہ جماعت انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کے اس بہترین منہج کے ساتھ، اسلوب کے ساتھ، صحابہ کی فہم اور صحابہ کے طرز تفہم کے مطابق اسلام کے دنیا کے اندر چپے چپے میں پھیلانے کا کام کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین جیسے اس دور میں اس دین کو اپنے نبی اور اپنے نبی کے خلفاء کے ذریعے سے بڑھا رہا تھا، ویسے قیامت تک اہل الحدیث کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس دین کو بڑھاتا رہے گا۔ اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ طائفہ منصورہ جو قیامت تک باقی رہے گا، صحیح اسلام کی ترجمانی کرتا رہے گا۔ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے، حدیث کو لکھنے پڑھنے والے نہیں ہیں، اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو مجھے نہیں معلوم یہ کون سے طائفہ منصورہ کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سے دین دھرم کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اہل حدیثوں آپ کی فضیلت یا آپ کا رتبہ، شروع سے لے کر آخر تک جو بھی باتیں آپ نے دیگر علماء اور میری زبانی سنی، بس اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی ہماری آپ سے پرزور اپیل ہے کہ عمل کے میدان میں آگے بڑھیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بلند و بالا کرنے کے لیے جو 2 وجہیں بتائی ہیں، وہ 2 وجہیں
ایک علم نافع، ایک عمل صالح ہے۔ اگر علم ہوتا رہے گا، خوب جلسے جلوس میں تقریریں سنتے رہیں گے، علم تو آ ہی جائے گا۔ دور دراز سے قابل اور بہترین علماء آپ کے درمیان آتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، علم اضافہ ہوتا رہے گا، لیکن عمل تو آپ ہی کو کرنا ہے، عمل تو ہمیں ہی کرنا ہے۔ لہٰذا عمل کے میدان میں آگے بڑھیں، ورنہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ آپ سے نہیں پورا ہوگا، یعنی کہ آپ مارے جائیں گے، کچلے جائیں گے، دبائے جائیں گے، آپ کو شکست ہی ہر موڑ پہ ملے گی، آپ فتح یاب نہیں ہو سکتے، آپ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں چیزیں لازم ہے، پکڑ کے رکھیے، علم نافع یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور صحابہ کرام کا فہم، اور پھر اس کے اوپر قدر المستطاع جتنی طاقت ہو عمل کیا جائے۔ یہی مسلمانوں کی روح ہے، یہ اسلام کو زندہ کرتا ہے، اور یہ اسی سے اسلام زندہ ہے، اور اسی سے اسلام غالب ہے، اور اسی سے قیامت تک غالب رہے گا۔ جو اس کی ترجمانی کرے وہی صحیح اور سچا مسلمان ہے۔ یہی آج کا میرا میسج اور پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ علم نافع حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کو لے جاؤ گے؟